چودھری اسلم کے حوالے سے کوئی ایسی نیوز چلی کبھی کہ بچوں کو مارا ہو اس نے کھڑے کر کے کالج کے یا بلوچوں کو؟ اس نے ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے. کراچی میں امن کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. سیف ہونے کے لیے بہت سے راستے ہیں، اور بار بار وہ کہتے ہیں جی وہ رحمان چودھری کبھی اس سے گھبرایا. میں ہنس گئی. چودھری طالبانوں سے نہیں گھبرایا، اس سے گھبرا گیا. ہاں 20 منٹ میں نے کہا اس نے گالیاں دیں، آپ جا کر سرچ کر کے دیکھے. رحمان کوئی بہت بڑا کریکٹر نہیں، ایک لیاری تک محدود ہے. ٹھیک ہے گینگ وار ہے، ساری لیاری گندی نہیں ہے یہ جواب، مگر ان کا ایک ہی پریشر ہے ایکٹر کے اوپر. بولا آپ سنجے دت پہ، میں نے کہا رول جچا. بولا آپ نے یہ کہا کہ اس نے، میں نے کہا جب وہ آنکھ اٹھاتا ہے اس پل میں چودھری، مگر گیٹ اپ سیٹ اپ جو اس کے اوپر اس نے کیا ہے وہ ملا 90-80% میچ کیا ہے. سٹوری کے اندر اتنی جان نہیں ہے. جو بھی کرتے فلم بناتے مگر نیگیٹو نہیں جانا چاہیے. چودھری کا کیا کریکٹر ہے. لندن میں سپر کاپ کا خطاب، ڈٹی ہیری، USA کا خطاب، 42 ممالکوں میں اس کا نام گونجا. جب میں نے برسیاں منائی 6 سال کے بعد لوگوں نے کہا کہ واقعی چودھری اسلم کی عورت میں دم ہے. تو مجھے کل کہتے ہیں کہ ہماری 6 سرخیوں کی زینت بنا، ہم نے بنایا انٹرنیشنل میں تو وہ پہلے سے تھا. یہ انڈین چینلز کہہ رہے ہیں. مگر انڈینز کے لیے میرا یہ جواب ہے، اگر وہ ان نون پرسن تھا تو مووی کیسے بنی؟ اس کا کریکٹر آپ نے یوٹیوب سے کیسے اٹھایا آپ؟ میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ جرنلسٹ سے رابطہ کرتے، سندھ پولیس کے ہیڈ سے رابطہ کرتے یا ان کی فیملی سے کرتے، پھر اجازت بھی ضروری ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اتنا پیسہ لیا. پاکستان کے اندر میرا اکاؤنٹ حاضر ہے، ہر چیز کلیئر ہے. پھر کہتے ہیں کہ چودھری اسلم نے مطلب وہ بولتے ہیں کہ ان کو الزام لگائے، آروپ لگائے کہ انہوں نے بڑا ناجائز کر کے پیسہ کمایا. میں نے کہا میں پاکستان بیٹھی ہوں، چیلنج کر چکی ہوں ہر چیز. 2 ہی گھر ہیں میرے پاس. تو میں نے کہا میں خود ایک بزنس مین کی بیٹی ہوں. ضروری تھوڑی ہے سارے فٹ پاتھی آسمان سے آسمان چھوتے ہیں. اور چودھری اسلم کو میں نے کہا 300 گھرانے کی وہ دوسرا دل بھی تو دکھاتے. بہرحال وہی ایک کریکٹر پہ ہی گھومتی ہے سٹوری. دی اینڈ ممبئی سے بچے آتے ہیں، بچوں کو نکال کے گولیاں مار دیتا ہے. چودھری اسلم نے جتنے بچے ملے اس کو ٹریپ کیے، جو ان کی ماؤں کو بلا کر تھپڑ مارے. 14 سال 13 سال ان کے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بلاسٹ کرو گے تو آپ کو 70 عرص کی. تو انہوں اسلم نے رکھ کے مارا. بولا دنیا کی عورتوں سے گزارا کیجئے. ان کے ماں باپ بولا اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. وہ 6-8 مہینے سے غائب تھے، مل نہیں رہے تھے. تو ان ماؤں کی دعائیں ہیں. چودھری کے ساتھ کئی لوگوں کی دعائیں چلتی ہیں. چودھری اگر اتنا غلط ہوتا نا، اس کی عزت آج تک میں برقرار نہ رکھ. صرف سنجے دت کے اوپر ایک مطلب گیٹ اپ بڑا سجا، ایکٹنگ اچھی تھی، پر فیملی کے اندر میں بیٹوں کے ساتھ مووی نہیں دیکھ سکتی تھی. تھوڑی سی گالیاں بہت گندی تھیں. فیملی ہوتی ہے. دیکھو پولیس کی لینگویج باہر ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی. گھر میں وہی ہوتا ہے جو ایک ڈسپلن چلتا ہے. تو بہرحال اس پہ جچی. اسلم کی ایک عادت تھی، ایک بار انہوں نے گالیاں گھر سے دی. میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، 2.5 سال. میں نے کہا آج تو کیا آئندہ نہیں کرنا، گھر سے باہر چلے جانا. بولا بھول گیا سوری. تو انہوں نے تو خیر اوپنلی کیمرے کے اوپر دنیا کو دکھایا اور دنیا کو ایک غلط میسج بھی کیا. ٹھیک ہے شہرت کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں کوریج میری میڈیا پہ ہے برسیوں کی. میں نے زندگی میں اگر برسی میرے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے تو میں نے شمع جلائی ہے 300-400 بندوں میں، چھوڑا نہیں ہے کبھی بھی. تو بولا ہم نے چودھری کو جگایا ہے، 6 سرخیوں کی زینت بنایا ہے. آپ کو کیسا لگا؟ اچھا تو میرا میڈیا پاکستان کا کہاں ہے جو کہ ہر سال مجھ سے کنیکٹ ہوتا ہے؟ جب ان کو پروگرام کرنے ہوتے ہیں میرے ہی گھر آتا ہے. جب شہیدوں کے دن ہوتے ہیں سب سے پہلے مجھ سے کنیکٹ ہے. بولا آپ کو فلاں جگہ میں چھاونی میں رکھا ہوا ہے، آپ کو پروٹوکول. میں نے کہا مجھے ساری چیزیں دی. بولا آپ کو خطرات ہے، آپ کو تھریٹ ہے. میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے تو وہ ہے.
یہ فیملی کیا ہے، میں نے کہا شاید آپ یہ جان نہیں پائیں گے. تو مجھے سندھ پولیس کی طرف سے بھی ہے، مجھے آرمی بھی ہے، مجھے ایجنسیاں بھی کرتی ہیں سپورٹ، کیونکہ مجھے دیکھتی ہیں، ان کو پتہ ہے میرے معاملات. آج کے لیاری میں اور گینگ وار کے لیاری میں بہت بڑا فرق ہے. بالکل. آج امن ہے. آج بتاؤں 2 دن پہلے میری بیٹی کو ایک شدید اٹیک ہوا رات پرسوں، اس کی وینیں نہیں ملتی جیسے مجھے بھی مشکل ہوتی ہیں. تو میرے ڈاکٹر پر فیملی ڈاکٹر اس کو اٹھا کے لیاری، جہاں لکھا ہوا ویلکم ٹو لیاری. میری بیٹی نے کہا کیا میری سپاری ڈاکٹر آپ نے لے لی؟ ہوگا میرا گارڈ بولا نہیں جائیں گے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا جاؤ. میری بیٹی جو کہ مجھے آپ کو پتہ اولاد کی بیٹی کتنی عزیز ایک ہی، تو اس کو کر کے او ایم آئی میں شفٹ کیا راتوں رات. پھر اس کو مطلب جتنے انجیکشن ہونے سے پاس پھر گھر لے آئے. ماما آج کے بعد میں نہیں جاؤں گی. میں نے کہا کچھ نہیں ہے بیٹا، اب لیاری ویسا نہیں رہا. مجھے کہتے ہیں کہ آپ گئی؟ میں نے کہا جی میں گئی. مووی میں اتنا سا کریکٹر چودھری 20 سال کا کریکٹر ہے. چودھری کے وہ کام ہے جو کہ ایک بندہ کر ہی نہیں سکتا. میں نے یہ بات ان سے کی، میں نے کہا کرنا ہی تھا تو پھر اچھا کریکٹر پوچھتے. انہوں نے نیٹ سے یوٹیوب سے تھوڑی بہت ریسرچ سے مووی بنائی ہے. چودھری کو غلط شو بھی کیا ہے. میرے بیٹے نے کہا مما آپ پروگرام مت کرنا ان کے ساتھ. میں نے کہا بیٹا آپ زبان دے دی خیر ہے. یعنی کہ نیگیٹو آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو پورٹری کیا گیا ہے نا؟ بولا انہوں نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ چودھری اسلم بچوں کو مارتا ہے، فلاں کو کرتا ہے، اور ایجنسیز کے کہنے پہ چلتے ہیں. یہ بھی تو دکھایا نا کہ وہ بالکل ہی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں ایجنسیز کے کہنے پہ. دیکھو اگر آج ایجنسیوں کی بات کرتے ہو نا، ایجنسی کا کام اپنا ہے اور کچھ چیزیں کلک کرنی پڑتی ہیں. وہ بولا آدھی رات ان کو ایک کال آئی، رحمان والے کیس کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کال ٹریس ہوئی ہے تو لازمی ہے، جس کا مشن ہے وہی جائے گا نا آگے. تو میں نے کہا تو آپ بس خیر جہاں سے تو میں نے نہیں کہا. ہمارے پروگرام کے اندر اگر بات کریں تو گبول صاحب نے بھی کہا ہے، میں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں پر چودھری ننگے پاؤں چلنے والا مرد ہے. ڈرپوک تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. ہوتا تو میں آج اس میدان میں نہ ہوتی، بائیں کر چکی ہوتی کہ دنیا سے چلا گیا، ہم اپنا گھر بچے اور پاکستان چھوڑ دیں. تو بولا ان کی بیگم ناراض ہوتی ہے. پارس کے پروگرام میں بولا میں چاہتی ہوں کہ میرے سامنے وہ بیٹھ کر پروگرام کریں. چودھری وفاداریاں نہیں بدلتا، سیٹوں کے چکروں میں نہیں تھا، نہ اس کی بیوی نے آج تک سیٹ لی ہے. تو جب لاسٹ تھا نا تو لازمی ہے ہم فیملی ہیں. تو رنویر سنگھ اس کو کہتا ہے نبیل گبول کو دیکھنا، یہ نظارہ دیکھو. ابھی اس کا مطلب نبیل گبول کو بھی راکا ایجنٹ آخر میں یہی دکھا ہے. وہ بھی جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ پارٹی کا اس کو بھی گندا کیا. اور پھر مجھ سے سوال کیا بڑے صاحب. ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑے صاحب جو ہے وہ کراچی کے زرداری صاحب ہیں. بولا داؤد ابراہیم کو آپ جانتی ہیں؟ میں نے کہا میں داؤد ابراہیم کو نہیں جانتی، میں شعیب خان ڈان کو جانتی ہوں. پھر میں نے کہا چودھری اسلم ان کو اریسٹ کر کے لاہور سے کراچی لائے اور جیل میں ڈالا ہے. اگر اس کو بڑا ہی شوق ہے نا ساروں کو مارنے کا تو شعیب کو تو پہلے شعیب نے تو راستے میں پیسہ لگا دیا. چودھری 20 کروڑ لے 25 لے ایف آئی آر لانچ کر مارنا نہیں. میں لائن پہ تھی. میں نے کہا اسلم سیدھا جیسی. اس نے کہا چودھری کا ضمیر کبھی بکا نہیں ہے، سودا نہیں کرتا. باقی چودھری مطلب اداروں کے ہاتھ اور سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ کٹ پتلی تھا، ہے نا؟ ہاں یہی دکھایا ہے، یہی دکھایا ہے. تبھی تو وردی نہیں پہنتا تھا. میں نے کہا دیکھیں جی آئی جی صاحب بھی تو آتے نا انڈر وفاق، ملی جلی ٹیموں کے فیصلوں سے آتے نا، سیاسی پارٹیوں سے پھر منتخب ہوتے ہیں. تو میں نے کہا منتخب ہو کر ہی آنا پڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ڈسپلن فورس کا حصہ ہے. وردی وہ اس لیے نہیں پہنتا تھا کہ وہ سی آئی ڈی میں وردی کہاں ہے. ایکٹر آپ سوال کرنے والی میں جواب دینے والی کوئی غلط نہیں ہے، ایکٹر بھی غلط نہیں ہے. ایکٹر بہت پیارے تھے سارے. رائٹر کا کمال ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال پہلے جب چودھری کی پہچان ہی نہیں ہے تو 4 سال سے تم لوگ کیا لکھ رہے ہو. انہوں نے شہرت دی ہے چودھری اسلم کو، ہے نا. تو چودھری کا نام نہیں تھا تو مووی کیسے بن گئی؟ پاکستان میں تو کتنے لاکھ پولیس آفیسر ہے پورے پاکستان کے اندر.
कम से कम 3-1 लाख 4 लाख तो हो गई। संजय दत्त ने की एक्टिंग बहुत, जो उसको मिली उसने कमाल किया, प्यारा भी लगा असलम के गेटअप में। कुछ पल मुझे, मैं बैकअप में चली गई। मेरा क्या पैगाम है, उसका काम है ना, उसने काम किया। आज वो बाहर निकलते हैं, एसपी चौधरी के नारे उनके पीछे चलते हैं, तो वो क्या महसूस करते हैं, ये उनका काम है। मैं तो चौधरी की औरत थी, बीवी थी और हूँ। जो मैं बोलूँगी वो मैं बोलूँगी, जो उनका काम है वो बोले ना। फिर मुझे ये कहा कि आप संजय दत्त से बात करना चाहेंगी? क्यों? अच्छा, ये कहा मैं आपको हंस गई थी पॉडकास्ट में? अच्छा, मैंने कहा उनका काम है। मैंने कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे पहली धुरंधर के बाद कि इन्होंने 40 करोड़ लिया है। अच्छा, ये भी हुआ है? ये इल्ज़ाम कब लगा? ये पहले पॉडकास्ट में, मतलब शुरू में। तो शुरू में तो आपने इंडियन चैनल से नहीं की ना पॉडकास्ट? नहीं, इंडियन की भी नहीं, पाकिस्तान की बात। अच्छा, हमारे अपने जो इतने कुछ प्यारे हैं। इंडिया गवाह और मेरा अकाउंट गवाह, इदारे गवाह होंगे। अगर मेरा दुबई का भी ट्रिप है तो शो करने एयरपोर्ट से मैं नहीं गई। इन्होंने मुझसे खुद राब्ते किए, मैंने किसी को कभी भी नहीं कहा, ना मैं जानती हूँ इंडिया के। इतनी कॉल्स आई कि बोला हम सिर्फ चौधरी असलम के हवाले से, उनकी लाइफ के हवाले से और इस फिल्म के हवाले से बात करेंगे। 2 ने की, तीसरा बीच में हमारी ISI पे आ गया। मैंने कहा ये बात, फिर मैंने जवाब भी दे दिया। मैं फोर्सेस पे बात मानने वाली औरत नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क की वफादार बंदी हूँ, जैसे कि चौधरी। तो इन्होंने अभी भी राब्ता किया, आपके बैठे हुए भी कॉलें आई। अब एक चैनल पे इनका इन्होंने कल वायरल किया तो 6 लाख व्यूज़ आ गए उनको। क्योंकि इंडिया में तो धुरंधर का बड़ा नाम चल रहा है ना इस वक्त, तो बड़ी वो हिट हो रही है और इसने सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों, ये पूछे ना क्यों? तासुबबाजी है, हमारे लोगों में नहीं है। हमारे, मैंने कहा जो आपके कर्नल चौधरी असलम पे पैसा लगाया वो क्या था? दिया जवाब मैंने। आप हमारी एजेंसी पे बात करते हो, फिर हमारे एजेंसी लोगों ने तो वो जो कर्नल गिरे थे उनको ये नहीं पता मैं कहाँ गिरा, पाकिस्तान में। अभिनंदन ना, हाँ, वो जो पायलट था जो गिरा। हाँ, वो उसको चाय पिलाई, उसने वहाँ जाके बोला। मैंने कहा हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। कितनी बार वो पैगाम जो जाते हैं अमन सगाई वाला, कबूल इनको नहीं होता। ये कभी हम पे पानी बंद करते हैं, कभी नल बंद हो जाते हैं। अब नबील कपूर को क्या करना चाहिए भाई? आप उनको इंडियन एजेंट दिखाया आखिर में, वो मेरा लियारी बना रहे हैं ना, वो लियारी पे मूवी बना रहे हैं, वो दिखाएंगे लियारी कितना प्यारा। देखो जो सच है उसको मानो, जो नहीं है उसको ना मानो। फिर उन्होंने, मैंने वहीं तक सुना कि भाई उनकी बेगम, हमारी भाभी नाराज़ हो जाती है। इसका मतलब है चौधरी असलम चूहा है ना? फिर चौधरी असलम को लाते क्यों सिंध से उठा के, जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है कराची का हिस्सा? तो ये सारे जो मैंने कहा लियारी पे बात उन्होंने की कि बेनज़ीर इनकी हामी नासिर थी। मैंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है। बेनज़ीर वोट बैंक था, वोट बैंक, वही मैंने कहा उनकी सीट 40-45 या 36 साल से उनकी सीट है वहाँ से। तो मैंने कहा कोई भी अपने मुल्क को जो भी तोड़ता है तो मुल्क अपना काम ज़रूर करता है। अगर ऐसी बात थी बीबी का वो था राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो मैंने कहा हेड मनी कौन रखता है? 50 लाख हेड मनी थी उस पर। आज जी सिंध रोक देते, चौधरी असलम इसको नहीं मारना, पीछे से बाला से आर्डर है। अब बोला असलम को बीबी की शायद थी। मैंने कहा जी नहीं, शायद कैसे किसको कहते हो? 93 में ऑपरेशन नसीरुल्लाह बाबर साहब आए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि कराची, उस वक्त कराची के हालात कुछ और थे, जो सच है। बिल्कुल बिल्कुल। और 18 बंदे आए और ऑफिसर, मैंने कहा जिसमें से 2 बच गए, बाकी सारे दुनिया छोड़ गए जी। उनको भी तो जाने प्यारी थी, उन्होंने कराची साफ की है। असलम पीछे नहीं हटा, असलम बढ़ता ही गया जब तक जिंदगी थी। और उस पे भी उनको मिली थी धमकियां वगैरह। उस वक्त से थ्रेट चलते थे, 15-15 दिन घर नहीं आते थे ऐसे चुगलबार नाज़िमाबाद से। तो मैंने कहा वो हमारी औरतों की भी कुर्बानी है, शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और क्राइम किस मुल्क में नहीं है? सही बात है। सिर्फ हमारे ही मुल्क में क्राइम गिना जाता है, गैंग गिनी जाती है।
दुबई में इतना कुछ है, हर जगह है, अमेरिका है, खुद इंडिया में इतना है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेशोज है। ये है कि वो अपना मीडिया नहीं लाते, हम अपने मीडिया पे ऑन करते हैं। ये फर्क है। लोग अपने मुल्क को चढ़ाने के लिए चुप रहते हैं ना, हम कहते हैं जी हाँ जान देनी पड़ी सबसे पहले नौरीन खान आएगी।